پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ آج پوری قوم اپنی بہادر افواج کی جرأت اور دلیری کو سلام پیش کرتی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر ایک گھنٹے پر محیط جاری رہنے والی فضائی جنگ میں پاکستانی پائلٹس نے اپنی سرحدی حدود میں رہتے ہوئے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور بے مثال شجاعت سے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے۔ گزشتہ رات کے معرکے میں پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی ہتھیاروں کی جنگ میں بھی اپنی برتری دشمن پر ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی ہے۔ بھارت نے جارحیت کر کے فاش غلطی کی، اسے اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، شہیدوں کے خون کا حساب لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے، شاہینوں نے ایسا طوفان برپا کیا کہ بھارت چیخ اٹھا۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا تکبر خاک ہوا، اللہ نے عظیم فتح دی۔ بھارتی حملے میں 80 طیارے شریک تھے، ہمارے عقاب جھپٹے اور 3 رافیل سمیت 5 طیارے مار گرائے۔ شاہینوں نے احتیاط سے کام لیا ورنہ 10 جہاز گرا سکتے تھے۔ پاک فوج نے تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت، جگہ اور طریقے سے جواب دے۔ قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر، پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ان سیلف ڈیفنس ایٹ ٹائم، پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ۔ افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف، اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش، ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر، اپنی زمین کے تحفظ پر افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی۔ بھارت کے گزشتہ شب سویلین آبادی پر بزدلانہ اور افسوسناک حملے میں شہادتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں اور 57 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان شہادتوں اور زخمیوں کے بڑھنے کی بڑی وجہ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جاری شدہ بلا اشتعال فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز ہیں۔ بھارت کے اس بزدلانہ حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ حملہ، یہ 6 اور 7 کی شب بھارت کا مکروہ اور گھنونا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرتی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 31 معصوم شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ بھارت نے مساجد، سول آبادی اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، 6 مقامات پر 24 حملے کیے، 1 بچہ بھی شہید ہوا۔ بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانا دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ عیاں ہو گیا۔ افواج پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کیا، صرف ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، فضائیہ کے کسی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا، سیز فائر کی خلاف ورزی پر بھارتی چیک پوسٹوں کو تباہ کیا۔ بھارت تیاری کر لو، اب پاکستان کا جواب آنا ہے، جگہ، وقت اور طریقہ کار کا تعین پاکستان کرے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری، کہا بھارت نے تاریکی میں شہری علاقوں پر بزدلانہ حملہ کیا، خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی، مؤثر جواب دینے پر مسلح افواج کو شاباش۔ بزدل دشمن کا رات کی تاریکی میں حملہ، رافیل کے تکبر میں مبتلا بھارت کو دندان شکن جواب ہے۔ مسلح افواج نے موقع پر ہی حساب چکتا کر دیا، بھارت کے 5 طیارے، 7 ڈرون مار گرائے، شاہینوں نے پلک جھپکتے
دشمن کے 5 طیاروں کو دھول چٹا دی۔ پاک فضائیہ کے جذبے کے سامنے جدید ٹیکنالوجی ناکام، سرحدوں پر بھی بھارت کو منہ توڑ جواب۔ دشمن کی چیک پوسٹیں ملیا میٹ کر دی، بھاری نقصان پر بزدل چوکیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ 4 مقامات پر سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی۔ تمام تعلیمی ادارے آج سے کھلیں گے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں درس و تدریس ہوگی۔ امتحانات بھی شیڈول کے مطابق لیے جائیں گے۔ بھارتی حملے کے بعد 7 مئی کو تعلیمی ادارے بند رکھے گئے تھے۔ انٹر پارٹ 2 کا تھیوری اور میٹرک کا پریکٹیکل کا امتحان ملتوی ہوا۔ لاہور بورڈ میٹرک کمپیوٹر سائنس کا بھی امتحان بعد میں لے گا۔ فنی تعلیم بورڈ اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ملتوی امتحانات کی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ دشمن بھارت ہے، اس نے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں کارروائی کی ہے، کیونکہ دن کے روشنی میں کارروائی کرنے کے قابل وہ ہے نہیں۔ اور جن رافیل طیاروں پہ وہ مان کر رہے تھے، اربوں ڈالر کی انہوں نے ڈیل کی تھی، ان رافیل طیاروں کو زمین پہ بلڈوز کر کے دکھایا ہمارے جوانوں نے۔ آج پوری قوم ہر جماعت ایک بچہ بھی پاکستانی فوجی ہے اور پاک فوج کے ساتھ ہے۔ آصف منیر صاحب، اب پاکستان کی ساری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، رات کو جو بزدلانہ حملہ ہوا ہے، جو کہ انڈیا اور خاص کر مودی ان کا ایک جو کہ وتیرہ ہے کہ جب ان کی مقبولیت کم ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کی قوم اس وقت ایک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس طرح جو رات کو شب خون مارا ہے، اس پر ساری ہماری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح یکجا ہے، اور ہم عوام کے ساتھ دھرتی ماں کے لیے ہم اپنا خون کا آخری قطرہ بہائیں گے اور اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ شہر میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ ایم این اے سیف الملوک کھوکھر کی زیر قیادت ریلی۔ ملک شہباز کھوکھر، بلال ذوالفقار، ملک عدنان ذوالفقار ہم قدم ہوئے۔ انجینئر سٹور نے فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ شہباز کھوکھر، ملک مستنصر، رانا ثاقب، ہاشم بھٹا، معظم علی، طارق روندل کی شرکت۔ ایم پی اے غزالی سلیم بٹ کی زیر قیادت بادامی باغ میں ریلی کا انعقاد۔ استحکام پاکستان پارٹی کی پاک فوج سے یکجہتی۔ میاں خالد محمود، شعیب صدیقی، زمان نصیب ہم قدم ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر ملک محمد احمد بھچر اور سردار لطیف کھوسا بھی ہم آواز۔ پختون محمد لویا جرگا کی پاک فوج کے حق میں ریلی۔ سرفراز خان محمد، جاوید محمد اور اکبر خان کی شرکت۔ محمود صافی، جواد خان، مولانا رحمت اللہ بھی شریک۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں پاکستان زندہ باد ریلی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ مدثر نواز، جعفر چودھری سمیت دیگر اہلکاروں کی شرکت۔ من نے اس قوم کو للکارا ہے جو سر پہ کفن باندھ کے کھڑی ہے۔ الحمدللہ پوری پاکستان کی عوام، پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ ہے۔ بزدلانہ حرکت کی ہے جو انہوں نے ہمارے واٹر ڈیم کے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ پورا پاکستان 25 کروڑ لوگ اب اس وقت سیکورٹی کونسل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا اعلامیہ جاری کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ انڈیا کو ایکولی رسپانسبلی کے ساتھ اس کو جو ہے نا رسپونڈ کیا جائے۔ تو سن لے، اب تو نے آغاز کیا ہے، انشاءاللہ اس کا جو اینڈ ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کرے گا۔ پاکستانی فوج پہ پہلے بھی فخر تھا، آج الحمدللہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور جس طرح بھی ہوگا ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ 3 گھنٹے نہیں نکال سکے یہ، اور سفید جھنڈا لہرا دیا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ یہ ان کی بزدلانہ حکمت عملی ہے۔ بھائی ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں، جو پائلٹ ہیں، وہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ رافیل چاہے 100 لے لو تم۔ پاک فوج زندہ باد، تاجر برادری یک زبان۔ صدر لاہور چیمبر میں ابو ذر شاد کی زیر قیادت ریلی۔ مختلف مارکیٹوں اور بازاروں کے تاجر عہدیدار شریک ہوئے۔ شالم مارکیٹ میں سرکولر روڈ مارکیٹس بورڈ کی ریلی۔ عادل، منیر، خواجہ عمران، شہزاد خان ہم قدم ہوئے۔ صدر ہال روڈ بابر محمود کہتے ہیں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر منٹگمری روڈ اعجاز مشتاق، وقار علی اور دیگر کا بھی خطاب۔ مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ قوم کو بہادر فوج پر فخر ہے۔ مرکزی صدر قومی تاجر اتحاد
ملک خالد کی زیر صدارت اجلاس، کلیم احمد، ملک محمد قذافی، سید مبشر شاہ اور دیگر کا فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ پوری قوم، سول سوسائٹی، آرمی اور پاکستان کے وکلاء ایک پیج پر ہیں اور انڈیا کے خلاف جو ہے جو بھی پاکستانی اقدام کریں گے ہم پوری قوم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک مٹھی کی طرح انڈیا کو جواب دیں گے، اور ہم نے اس کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ انڈیا کو جو ہے نا معافی نہیں کرنی ہے، ان کی اس بدماشی کو ختم کرنا ہے۔ اس نے رات کی تاریخی میں جو بزدلانہ حملہ کیا ہے اس کا ہماری آرمڈ فورسز نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے، اور پوری پاکستان 25 کروڑ عوام اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ انڈیا نے جو رات جو ہے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، ہم تمام مسالک کے علماء جو ہیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام جو ہے ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اتحاد رکھو، صلح اور رواداری کا درس دیتا ہے، لیکن جب سرحد کراس ہو جائے تو پھر کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی قوت اور طاقت جو ہے اسے تیار رکھو۔ تو ہم سب جو ہیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ سرحدوں میں ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم ممبر و محراب میں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اور اللہ کو یہ کبھی بھی پسند نہیں ہوگا کہ اس پہ کسی کی بھی قسم کی کوئی آفت اور مصیبت آ جائے، کیونکہ اللہ اس کا محافظ ہے، اور اس کو بنانے والا بانی جو ہے محمد اور علی ہے، تو اللہ کو یہ دو نام بھی بہت محبوب ہے۔ علماء اور وکلا برادری بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ، لاہور ہائی کورٹ بار کا ہنگامی اجلاس، بھارتی جارحیت کی مذمت، وکلا نے کہا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج قابل تعریف ہے۔ علماء کرام بھی پاک فوج کی حمایت میں بول پڑے، ڈاکٹرز کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، پروفیسر خالد مسعود گوندل، ڈاکٹر عارف افتخار اور دیگر کی شرکت، لبرٹی میں بچوں اور خواتین کا پاک افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرمپورہ میں ریلی، میامیر منزل سے انفینٹری روڈ تک مارچ کیا، پیر سید ہارون علی گیلانی کی شرکت، مودی کا پتلا نظر آتش۔ لاہور ایئرپورٹ سے مخصوص فلائٹ آپریشن جاری، پی آئی اے کی حج پرواز 7221 مدینہ روانہ، کراچی سے آنے والی پرواز پی کے 304 کو لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ مختلف فضائی روٹس کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند ہے، روٹ J139، J165 اور J186 روٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ جنگی صورتحال کے پیش نظر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، ڈاکٹرز اور طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ، ریسکیو اہلکاروں کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ ادھر ہڑتال ختم ہے، ڈاکٹرز نے طبی مورچے سنبھال لیے، گرینڈ ہیلتھ الائنس نے انڈور آؤٹ ڈور میں کام شروع کر دیا، معمول کے آپریشنز کی سہولت بحال، وائی ڈی رہنما ڈاکٹر سلمان حسیب کا اعلان، کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی اکیڈیمک کونسل کا اجلاس، صدر وی سی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا واہگہ بارڈر کا دورہ، پاکستان رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، کامران ٹیسوری نے کہا کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے ہوش ٹھکانے لگا دیے، سفارتی سطح پر بھی پاکستان کی جیت ہوئی۔ مودی سرکار میں بارنگ دینا چاہنا کہ راتی طریقے وچ تو جڑا حملہ کروایا ہے ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤਿਆਰੇ ਕੀ ਤੇਰੇ 500 5000 5 ਲੱਖ भी होंगे तो पाकिस्तानी फौज जड़ी है उसका जवाब देने वास्ते तैयार है। वो कल रात के अंधेरे में मजहबी मकामात पे हमला किया है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि सिख मजहब में यही सिखाया गया है, गुरुद्वारा होए, मंदिर होए, मस्जिद होए, चर्च होए, इबादत गाह दे होते हमला करना या उहदी बेहुरमती करना, ये कोई मजहब कोई इंसानियत ये इजाज़त नहीं दे रही। بھارت کی جنگی جارحیت اور بزدلانہ اقدام، لاہور کی سکھ برادری کا بھی شدید غم و غصے کا اظہار، بولے پاکستان کی سالمیت کی خاطر بچہ بچہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، سکھ کمیونٹی اپنی بہادر فوج کے ساتھ ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا کہتے ہیں سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی علی گیلانی اور حسن مرتضیٰ کی میڈیا ٹاک، کہا پہلگام سے شروع ہونے والا قصہ اب اختتام کی جانب گامزن ہے، بھارت کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔
जमात इस्लामी का 9 मई को यौम आज़म मनाने का ऐलान। जुमे को भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 11 मई को लाहौर में तारीखी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। उधर सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर हफीजुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। एजाजुल्लाह खान, सैयद वकास जाफरी समेत दीगर की शिरकत। अल खिदमत का मरकजी कंट्रोल रूम लाहौर में कायम कर दिया गया।